السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ یہ دنیا جس میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک دن چھوڑ کر اسے جانا ہے۔ اور اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ جس طرح ہم کسی آدمی کی میت اٹھاتے ہیں، کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ہم کو بھی ایک دن اسی مرحلے سے گزرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچیں گے اور اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم موت اور آخرت کی یاد کرنے کی چند فائدے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات، کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی کو یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے، یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے، یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے، غم سے بچنے کی یہی تدبیر ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلواں کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر وقت قبروں میں اتارے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ مکی زندگی میں جتنی بھی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں، ان آیتوں اور صورتوں میں کثرت سے رب العالمین نے توحید اور آخرت کا عقیدہ سمجھایا، کثرت سے توحید اور آخرت کا ذکر کیا ہے، جنت و جہنم کا ذکر کیا ہے، موت اور اس کے بعد کے مراحل کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ آدمی کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ آخرت کو یاد کرنے کی بڑی ترغیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ سنن ترمذی کی ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے ابتدائی اسلام میں منع کیا تھا۔ فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہ، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ فزوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، کیونکہ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اگر ہم اور آپ کثرت سے موت کو یاد رکھیں، برزخی زندگی کو یاد کریں، ہم یہ سوچیں کہ ہم کو بھی ایک دن مرنا ہے، تو اس کے بہت سارے فائدے ہمیں ملیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ ہمارے دل نرم ہوں گے، ہمارے دلوں کی سختی کم ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ملے گا، اگر ہم موت اور آخرت کو کثرت سے یاد کریں گے تو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، نیکیوں کی طرف ہم سبقت کریں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ملے گا کہ فرائض میں جو ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں، رمضان کے بعد سے جو ہماری مسجدیں ویران ہیں، یہ مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ لوگ فرائض کی ادائیگی میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ان کو یہ احساس ہوگا کہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کا، جوانی کا، سب کا حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل نیچے جانے والے ہیں۔ قبرستان جائیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہاں پہ 1000، 2000، 10,000 لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں زندہ تھے اور آج سب مٹی میں مل چکے ہیں۔ اللہ کے فرمان کے مطابق، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، مٹی میں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے قیامت کے دن ہم تم کو نکالیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی موت اور آخرت کو کثرت سے یاد کریں گے تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، ہمیں یقین ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ہمیں یہ یقین پیدا ہوگا کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہمارے اعمال کا حساب و کتاب لے گا اور اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم موت اور آخرت کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں جنت کی نعمتوں کا شوق پیدا ہوگا، جنت میں داخلہ ملنے کا شوق پیدا ہوگا کہ اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے، جنت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرے گا اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے، ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم موت اور آخرت کو کثرت سے یاد کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ملے گا کہ ہم توبہ میں جلدی کریں گے،
توبہ میں جلدی کریں گے. گناہ ہم سے کوئی ہو جائے گا تو ہم جلدی توبہ کر لیں گے. مثال کے طور سے ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے, ہم سے کوئی گناہ ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد, تو ہم فجر کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. کیا پتا کہ فجر کی وقت ہم کو نماز فجر کی توفیق ملے یا اس سے پہلے ہم چلے جائیں, کیونکہ ہم جو ہے سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے جو ہے سوتے ہیں اور تیرے نام سے اٹھتے ہیں. نیند کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے تشبیہ دیا, بسمک اموت و احیا, تیرے نام سے سوتے ہیں. موت کو تعبیر کیا موت کے حساب سے, یعنی اسے موت کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. نیند کو ایک طرح کا موت کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں موت اور آخرت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. آج ہمارا طریقہ کیا ہے, کوئی جنازہ ہو, کسی کا انتقال ہو تو ہی قبرستان جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وقت نکالنا چاہیے. کسی کا انتقال ہو, کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں تو ہم جنازے میں جاتے ہیں, قبرستان میں بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے. ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے, ہمارے دادا فوت ہو گئے, ہماری دادی فوت ہو گئی, ہمارے بہت سارے رشتہ دار فوت ہو گئے, اس کے علاوہ بھی وقت نکال کے جانا چاہیے. کیونکہ آپ اکیلے میں جائیں گے, تنہائی میں جائیں گے, بھیڑ بھاڑ نہیں رہے گی, تو آپ کے دل پر زیادہ رقت طاری ہوگی. آپ کے دل میں پرانے لوگوں کی یادیں زیادہ تازہ ہوں گی کہ فلاں بھی آدمی یہاں ہے, فلاں آدمی بھی یہاں ہے, فلاں آدمی بھی یہاں ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جنازے میں جاتے ہیں, بھیڑ کے ساتھ جاتے ہیں, اس کے بعد موقع نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے, لوگ اسی درمیان گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی موبائل میں بزی ہوتا ہے, کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کبھی اکیلے میں جا کر کے دیکھیں, وقت نکالیں, مہینے میں 15 دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے اکیلے میں جائیں, ایک کنارے بیٹھ کر کے فوت شدہ لوگوں کے لیے, جو اہل ایمان فوت ہو گئے ان کے لیے دعا مانگیں اور ان کو یاد کریں کہ یہ لوگ دنیا میں کیسی زندگی گزارا کرتے تھے, ہمارے ساتھ رہتے تھے, کھیلتے تھے, ہنستے تھے, بات چیت کیا کرتے تھے. آج اللہ رب العالمین نے ان کو قبر میں پہنچا دیا. ہم بھی یہیں آنے والے ہیں, ہمارا بھی مرحلہ یہی ہے, مرنے کے بعد ہم کو بھی یہیں آنا ہے. تو یہ سب یاد کرنے سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے, اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے, گناہوں سے اور نافرمانیوں سے دور رہتا ہے. اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی موت اور آخرت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا کہ کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو, تاکہ ہم دنیا کے فتنے سے بچ جائیں, نفس کے فتنے سے بچ جائیں, شیطان کے فتنے سے بچ جائیں. کثرت سے یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہی موت کو یاد کریں, اس کے علاوہ بھی موت کو یاد کریں, اس کے علاوہ بھی قبرستان جایا کریں, اس کے علاوہ بھی اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں غور کریں. رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو درگزر فرما, ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما. ہم میں سے جو اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے جو رشتہ دار اب دنیا میں نہیں ہیں رب العالمین سب کی قبر کو نور سے بھر دے. جو بھی ایمان کے ساتھ فوت ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ یقین پیدا فرما کہ آج نہیں تو کل ہم کو بھی اسی جو ہے مرحلے سے گزرنا ہے. رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما, آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.